فرمایا کہ ساری کائنات کے لوگ میدان کے اندر جمع ہوں گے، پوری کائنات کے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جو بھی بندہ دنیا میں آیا وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ہر بندہ نہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ فرمایا کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا سر تک، اور کسی کا سر سے بھی اوپر۔ اتنا دہشت اور وحشت کا عالم ہوگا کہ بھائی ساری کائنات کے لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ سے بہت التجائیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے جا کر عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ پہلے پیغمبر ہیں، کائنات کے پہلے انسان ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کے اندر روح پھونکی، آپ کو اپنا پیغمبر بنایا، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ رب تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے، مخلوقات بہت پریشان ہے۔ تو وہ عرض کریں گے، وہ لوگوں کو فرمائیں گے کہ بھائی میں تو اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اگر وہ جو شجرہ ممنوعہ جو میں نے کھا لیا تھا اگر اس کی پوچھ ہو گئی تو میں آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ہاں رستہ بتا دیتا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آیا تھا جس کو نوح کہتے ہیں، اللہ نے نجی اللہ کا اس کو لقب دیا، اور وہ بڑا اونچے درجے کا پیغمبر تھا، اس کے پاس جاؤ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کے پاس ساری کائنات کے لوگ آئیں گے، آ کر عرض کریں گے اللہ کے ہاں سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے، وہ فرمائیں گے، فرمایا بھائی میں آج اللہ کی ذات انتہائی غیظ اور غضب کے اندر ہے، آج میں اللہ کے سامنے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جب کنعان ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، تب میں نے سفارش کر لی تھی بیٹے کی، اگر اللہ نے آج پوچھ لیا تو میری خیر نہیں ہے، میں آج سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں رستہ بتا دیتا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آیا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اور اللہ نے اس کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری سفارش کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے ہاں کہ آپ کا اتنا اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے، ایسا مرتبہ ہے، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے ہاں جائیں اور ہماری سفارش کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے وہ 3 باتیں جو گزری تھی، اگر ان کے وہ جو 3 باتیں نا جن کا یعنی تعریضاً جن کو جھوٹ کہا گیا ہے، اگر وہ پوچھ لیا تو میں کدھر جاؤں گا۔ وہ جب میلے پر جا رہے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں تم جاؤ۔ اور پھر جب وہ سب کی گردنیں ٹوٹی تھی تو قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اور جب ایک بادشاہ سے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا کہ بس ایمان والے سارے بہن بھائی ہیں نا، لیکن ابھی رشتہ بیوی والا ہے، تو اگر اس کے بارے میں پوچھ لیا تو کدھر جاؤں گا۔ ہاں میرے بعد ایک پیغمبر آیا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس کا نام ہے موسیٰ، اور اللہ نے اس سے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس کے پاس چلے جائیں وہ آپ کی سفارش کرے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے بھائی میں آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اگر چلا گیا اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، وہ جو قبطی کو میں نے تنبیہن مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، اللہ نے پوچھ لیا تو میں پکڑا گیا، میں نہیں جا سکتا۔ ہاں آگے ایک رستہ اور بتا دیتا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آئے ہیں جن کو عیسیٰ کہتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں وہ سفارش کریں گے تو شاید اللہ مان جائیں۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بھی ایسی عرض کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی نہیں، لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا کہا ہے، میں نے تو ان کو نہیں کہا، لیکن لوگوں نے کہا ہے، لیکن اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ہاں رستہ تمہیں بتا دیتا ہوں، بات پکی ہے ٹھکی ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ میرے بعد ایک پیغمبر آیا جس کو محمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں، اللہ کا انتہائی لاڈلا پیغمبر ہے، اللہ اس کی بات کو موڑیں گے نہیں، اللہ اس کی بات کو مانیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئیں گے، اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے عرش کے نیچے بالکل عرش کے سامنے فرمایا کہ سجدہ کریں گے، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ مجھے وہ حمد مجھے القا کرے گا کہ جو کائنات میں کسی نے بھی اللہ کی نہیں کی۔
اور اللہ کے سامنے روئیں گے اور وہاں پر وہ اللہ کی تعریف کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اللہ فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھائیے آپ ذرا، اللہ کا محبوب سامنے ہے، فرمایا اپنا سر اٹھائیے ذرا، ما یبکیک یا محمد، اے محمد تجھے کس بات نے رلا دیا ہے؟ ہاں فرمایا واسأل تعطیٰ، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، ہاں تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو کہہ تیری بات کو سنا جائے گا، وشفع تشفع، تو سفارش کر تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سفارش کریں گے، پوری کائنات والوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ جو حساب کتاب شروع ہونے کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد ایک شفاعت اور ہوگی، ہاں جی، جو پھر اللہ کے نبی کی شفاعت پر نہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اجازت دے گا کہ بھئی اتنے لوگ جہنم سے نکال دو، اور پھر آخری شفاعت نبی علیہ السلام جب فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ، یہ تیسری شفاعت ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمایا کہ بھئی جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو جہنم سے نکال دو، اور وہ بندہ نا حدیث میں آتا ہے جل کے کوئلہ بن چکا ہوگا، فرمایا کہ اس کو جا کے نا آب حیات میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ بالکل تر و تازہ ہوگا۔ ہاں ایک بات ہوگی کہ یہاں پر ماتھے پر جہنمی لکھا ہوگا۔ جس بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، کوئی اچھا عمل نہیں کیا، لیکن کلمہ پڑھا تھا، اس کو بھی آخر میں جا کے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں وہ اور کسی کے بھی نہیں ہیں۔ تو بھائی میں نے آپ کو عرض کی کہ محبت تین طرح کی ہوتی ہے، پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے، میں نے جو آج آپ کو عرض کی، محبت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک حب طبی محبت، حب عقلی محبت، اور حب ایمانی محبت، اور محبت پیدا کرنے والے چار اسباب ہوتے ہیں، ایک ہے قرابت، رشتہ داری کا رشتہ، دوسرا ہے جمال، تیسرا ہے کمال، اور چوتھا ہے کسی کا احسان ہونا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے پاک پیغمبر میں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں جو کائنات میں کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو ان ساری باتوں میں حق یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے ایسی محبت کی جائے کہ جو کائنات میں کسی سے بھی نہ ہو، تب جا کر ایمان کامل ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو بھائی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمارے لیے سبق ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ربیع الاول میں اپنی زندگی کو بدلیں ہم۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی اطاعت میں آ جائیں۔ یار کوئی چھوٹی بات ہے، ہاں کہتے ہیں نا وہ شاعر نے کہا نا، کہاں ہم اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ بھئی ہم کہاں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کہاں ہیں، اور وہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، لیکن ہم قدر اپنا بیٹھنا اٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا کھانا پینا، اپنی شادی خوشی غمی، اپنا سب کچھ، اپنا چہرہ، اپنا لباس، سب کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ بھئی آج کے بعد اللہ کے پیغمبر جیسا بنائیں گے۔ ہم اپنا چہرہ کسی یہودی جیسا، کسی عیسائی جیسا، کسی ہندو جیسا، اپنا لباس اللہ کے پیغمبر جیسا بنائیں گے ہم۔ ہاں اپنا کھانا پینا، اپنا سارا سٹائل، اپنی زندگی، اپنی طرز کیسے بنائیں گے، اللہ کے پاک پیغمبر جیسی بنائیں گے۔